علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دس یونیک پروگرام نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد میں ایک بار دوبارہ بخاوت جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئی ہوپ ناظرین آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ ہمارے پروگرام کا انتظار کر رہے تھے۔ اور دیکھیے ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ ویورز آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے مختلف مسائل کو لے کر آتے ہیں اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ مسئلہ آپ کے پریکٹیکل لائف کے حوالے سے ہو، پروفیشنل لائف کے حوالے سے ہو یا پھر آپ کی نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے ہو۔ ہم ان تمام مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو اس کا سولوشن بتاتے ہیں، ٹپس بتاتے ہیں اور نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ جو کہ سمدہ ہیلنگ سسٹم کے نام سے ورلڈ میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اور ایچ ایک ایسا فارمولا ہے جو آپ کو لے کے جاتا ہے سکسیس کی طرف۔ جی ہاں ناظرین، سمدہ ہیلنگ سسٹم کو جو انٹروڈیوس کروایا ہے، آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد ہیں وہ، اور جنہیں پرنس آف ہیلنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے، اچھے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میں خوش ہوں، خیریت سے ہوں۔ اللہ کا فضل ہے۔ بختاور آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میرے ایک بہت ہی اچھے، مجھے بہت خوشی ہے، ہمارے ایک بہت ہی عزیز اور بہت ہی پیارا سا اسٹوڈنٹ بھی ساتھ موجود ہے۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالصمد بھی موجود ہیں اور ایک اور ہمارے گیسٹ موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر عبدالصمد کے اسٹوڈنٹ ہیں، فارمیسی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور ان کا جو ہے جنا ہاسپٹل میں ہے، ان کی بریل کے نام سے لیبارٹری ہے جہاں پہ یہ میڈیسنس ریڈی کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ڈاکٹر اسماعیل؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے، تو جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو ہے ابھی لاہور میں ماشاءاللہ سے ورک شاپ ہوئی تھی، بہت اچھی ورک شاپ رہی ہے، ہم اس بارے میں بھی ناظرین کو جو ہے کچھ بتائیں گے کہ بہت اچھی رہی، بہت سے لوگ وہاں پر آئے، ان کے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں، انہوں نے بہت سی دعائیں آپ کو دی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیسی رہی آپ کی ورک شاپ؟ بہت اچھے، الحمدللہ ہر ورک شاپ، ہر میرے ہیلنگ سیشن بہت بیسٹ ہوتے ہیں، بہت بہترین ہوتے ہیں اور الحمدللہ 99% رزلٹ ملتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور سب بتا رہے تھے اچھے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو گئے الحمدللہ، جسمانی اور نفسیاتی دونوں بیماریاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب کے اچھے ہو گئے، کلیئر ہو گئے، کیور ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہم روزانہ جو ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں سمدہ ہیلنگ سسٹم کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں تاکہ آپ لوگ میں اس سے ریلیٹڈ اویئرنیس آئے۔ تو ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک سمدہ ہیلنگ سسٹم ہے کہ اس کی مدد سے ہم اپنی تمام جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ہیل کر سکتے ہیں، ایک کامیاب، خوشگوار، پرسکون زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر عبدالصمد کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی سمدہ ہیلنگ سسٹم کو جوائن کیا، تو ہم ان سے بھی ان کے ایکسپیرینس پوچھیں گے۔ تو ظاہر ناظرین، آپ لوگ کی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ لائیو کال میں ضرور شامل ہوں، اپنے مسئلے کو ڈسکس کریں اور جانیں اس کا سولوشن۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو آج ہمارا سمدہ ہیلنگ سسٹم ہے تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، سمدہ مین لائف ان ہیلنگ پاور، اور سمدہ ایک لائف فورس ہے، ہیلنگ پاور ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی تجربہ ہے کہ میڈیکل میں اس کے بڑی رول ہے۔ اگر میڈیسن کو ہم انرجائز کرتے ہیں، میڈیسن کی بہت سے ایسی ہوتی ہے جو سائیڈ افیکٹس بھی تھوڑا کم ہو جاتے ہیں اور میڈیسن کی پوٹینسی بڑی اچھی بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خود ایلوپیتھک دوائی بناتے ہیں، میڈیسن ایلوپیتھک میڈیسن بناتے ہیں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی فارمیسی میں کی ہے انہوں نے، اور یہ ایک ان کے اپنے بھی سپلیمنٹس ہوتی ہیں، بناتے ہیں اور پھر دیتے ہیں آل پاکستان میں جتنے بھی بڑی بڑی ادارے ہیں جس طرح کے جو ہیلتھ میں نے سنا ایک ایئرپورٹ پہ میں نے سنا تھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسماعیل کہہ رہے آپ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ میڈیسن دیتے، آپ وہاں پر کیا میڈیسن دیتے ہیں آپ؟ میں فارمیس ڈاکٹر اسماعیل نام، فارمیس جنا ہاسپٹل میں ہوں، اسکن کی جتنی بھی ادویات ہوتی ہیں تو وہ ساری بناتا ہوں، جو مختلف طرح کی کریمیں ہوتی ہیں، آئنٹمنٹ وغیرہ ہیں، تو مختلف ڈیزیز اسکن کی جتنی بھی ہوتی ہیں یہ جو آپ جو ہے ایئرپورٹ پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایئرپورٹ پہ آپ نے کوئی دوائی میڈیسن دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پی آئی اے
एयरपोर्ट पे तो नहीं, आप किसी वहाँ पे पैनल मैंने बताए थे, जैसे पैनल्स क्या? हाँ, पैनल होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं जहाँ उनके पैनल्स होते हैं। आप मेडिसिन, जी हाँ, उनकी किसी डॉक्टर ने मेरी से जिक्र बनाकर जी हाँ देता हूँ। अच्छा, सही, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाएं और आपको अल्लाह तरक्की दें, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, हर तबके के लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चे हैं, यंगेस्ट हैं, इनमें नफ्सियाती बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तो समदा हीलिंग सिस्टम के ज़रिए हम इन तमाम मसाइल से ओवरकम हो सकते हैं। देखिए, आजकल इतने परेशानियां बढ़ गए, प्रॉब्लम्स बढ़ गए, इतने प्रॉब्लम्स आ गए, इतने प्रॉब्लम्स आ गए आजकल के, बहुत लोग डिप्रेस हो गए, स्ट्रेस में चले गए हैं, और लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई, लोगों के जो है ना रिलेशनशिप्स जितने भी है, ताल्लुकात है, डिस्टर्ब हो गए हैं, बिजनेस डिस्टर्ब हो गए, हर चीज़ डिस्टर्ब होते ही जा रहे हैं। घर घर में एक प्रॉब्लम है, ऑफिस ऑफिस में एक प्रॉब्लम है, हर जगह पे एक प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन इतना बढ़ गए, इतने ज़्यादा हो गई ये तमाम चीज़ें कि इंसान से रहाई बड़ी मुश्किल होती है। चंद दिन पहले बात हो रहे थे, ये मेरे वर्कशॉप में लाहौर में अभी जो गुजरा था, तो यहाँ पर बात हो रही थे एक शख्स से जो जिनका रिसर्च है, वो बता रहे हैं कि इतने प्रॉब्लम्स है हर घर में, और हर बच्चे को, हर शख्स को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो नफ्सियाती बीमारियां तकरीबन हर 5 में से 4 लोग डिप्रेशन के शिकार। मैं हैरान हो गया था। वो कहता है ये मेरा रिसर्च है कि हर 4 में से 5 लोग, हर 5 में से 4 लोग डिप्रेशन का शिकार। डॉक्टर साहब, इसके पीछे रीजन भी ये हो सकता है कि वो नेचर से दूर हैं, अननेचुरल जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, नेचुरल से भी तो बिल्कुल, नेचर से तो हम सब दूर हो गए, चाहे जितने। एक तो ये बात है कि बिल्कुल हम नेचर से दूर है, और बड़े अच्छी बात कही आपने, और नेचुरल लाइफ नहीं है, ग़िज़ा नेचुरल नहीं है, एनवायरनमेंट नेचुरल नहीं है, और फिर हमारे डिमांड इतने ज़्यादा हो गए हमारे कि डिमांड जहाँ तक पहुँच गए हैं, जहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स है, हमें यहाँ तक हमारी डिमांड बढ़ गए हैं कि हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो अगर हमें नहीं मिलते हैं तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन, स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। यानी लोगों को जो ज़िंदगी के, जो मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका कोई नहीं बता रहे, किसी ने बताया ही नहीं, और ना ही उनके पास कोई सोर्स, कोई हिदायत या कोई चीज़ पे अमल भी नहीं करते। उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए। आप जो मर्जी कहें, जो उसको फार्मूला बताएं, जो मर्जी बताएं, ये मगर उनको बस ये चाहिए कि उन्हें पैसा चाहिए, बस जो मिलना है उसे, कोई चीज़ चाहिए, उसको कार चाहिए, और उनको घर चाहिए, उनको सारा ये जितने भी लालच है उसको सब कुछ मिलना चाहिए, और वो भी यूँ मिलना चाहिए, यूँ जल्दी से मिलना चाहिए। अगर जल्दी नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम आ रहे हैं इस तरह की। यानी इतने खौफनाक लाइफ है लोगों की, इतना खौफनाक ख्यालात हैं इन लोगों का, इतने खौफनाक जिंदगी गुजार रहे हैं लोग कि ये छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हुए, छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हुए अपने बीवी के बारे में बुराई, अपने हस्बैंड के बारे में बुराइयाँ, अपनी बहन भाइयों की बुराई, औलाद की बुराइयाँ, हर चीज़ के बारे में बुरा। यानी 99% लोगों के माइंड नेगेटिव हो चुके हैं। हर चीज़ के बारे में शक करना, हर चीज़ को बुरा भला कहना। अगर कोई अच्छा इंसान भी है तो भी शक करना उस पर, बुरा है तो भी शक करना, और अगर कोई अच्छा करेगा तो भी ये होता है। यानी इतनी मशीनी मसनूई दुनिया हो गई, इतने मटेरियलिस्ट हो गए लोग कि अगर कोई अच्छा भी कर रहे हैं तो भी वो सोच रहे हैं कि पता नहीं वजह क्या है कि ये मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं। यानी यहाँ तक पहुँच गए इंसान के बिल्कुल नेगेटिव हो गए इंसान, बिल्कुल हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना, हर तरह की अच्छाई करें, उनमें कोई ना कोई कहते हैं कि कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा या इस तरह के। यानी ये रिसर्च है, मैं रिसर्च के मुताबिक आपको बता रहा हूँ
کہ یہی زندگی ہمیں ایک خطرناک سے خطرناک ترین طرف لے جاتے ہیں، ہمیں ہماری زندگی کو اجیرن طرف لے جاتے ہیں. بچے ہیں آج کل، نوجوان طبقہ آج کل ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، موویز سے متاثر ہو کے پھر اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. مووی یعنی ایک چیز ہے جو بن جاتا ہے، جو ریل نہیں ہوتے ہیں، وہ ریل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک کہانی، ایک کانسیپٹ، ایک چیز انہوں نے کریٹ کی ہے. ڈرامے ایسی بات ہے، مگر اس کو فالو کرتے ہیں لوگ، اپنے انسٹال کرتے ہیں اپنے ذہن میں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میجورٹی جو خواتین ہوتی ہیں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس سے بہت سی چیزیں وہ پک کرتی ہیں، مثبت چیزیں کم پک کرتی ہیں، لیکن جو ان کے نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ جلدی پک کر کے وہی اسی طرح سے گھر اپنا چلا رہی ہوتی ہیں. آج جو ابھی یہ ہمارے سیمینار میں ایک شخص تھے، میں بڑا اچھے اور بڑی زبردست ان کا وہ بتا رہا تھا، میں نے ایک وقت زیادہ تر میں ایک ڈرامہ دیکھتا، تو اس ڈرامہ جو ہے نا ہمیشہ میں دیکھتا اور روٹین سے بڑی زبردست، اس میں ایک کردار تھا عورت کی جو ایسے ہوتی ہے، عورت بہت بری ہوتی ہے اور شادی کر کے تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں. پھر کہتا ہے میں ابھی تک شادی نہیں کر چکا، میں ڈرتا شادی کی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. میں نے کہا تھا آپ کی عمر کے لوگ ہیں، اس نے کتنے طلاقیں لیے ہوئے ہیں اور تم نے ابھی تک ایک شادی بھی نہیں کی ہوئے ہیں، لوگوں نے 4 شادیاں کر چکے ہیں. ویسے مذاق کے میں نے ان کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں ایسا ہو رہے ہیں نا. بالکل ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. کئی شادیاں، کئی جو ہے نا طلاقیں، لیڈی نے کئی ہسبینڈ چھوڑ چکی ہوتی ہے. ایسا ہو رہا ہے نا. بالکل ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، مگر سب ٹینشن ڈپریشن کی طرف. اور وہ جو بچے ہیں، پھر بچے بھی ان سے ہوتے ہیں. یہاں پر جہالت اور ہم ایک ایسا سلوک کرتے ہیں، کیسے برا سلوک کرتے ہیں کہ اب آئندہ نسل کے ساتھ ہم کتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ بچے پیدا ہوئے، طلاق ہو گئے، ہم نے تو خود غرضی کر کے طلاق لے لی، پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کا اب حالت کیا ہوگا. وہ بچے نفسیاتی طور پہ آپ کیا بتائیں گے، اس میں کانفیڈنس نہیں ہوگا، بیمار رہیں گے، میموری کام نہیں کریں گے، مایوس ہوں گے. وہ بھی پھر ایسا ہی ایکٹ کریں گے زندگی میں، تمام نسل کو خراب کرتے ہیں. یعنی خود غرض اتنے انسان ہو جاتا ہے کہ اس میں برداشت نہیں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ کہتے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت پتھر کو پگھلا دیتے ہیں. یہ بھی پھر کہتے ہیں وہ محبت پتھر کو پگھلا دیتے ہیں. تو اگر آپ میں محبت تھا تو آپ اپنے بیوی کو کیوں پگھلانے گئے، آپ اپنے ہسبینڈ کو کیوں پگھل کیوں نہیں گئے آپ سے، اپنے باس کیوں پگھل نہیں گئے آپ سے، آپ اپنے بچے کیوں پگھل نہیں گئے آپ سے، معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں پگھل گئے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سینسٹیوٹی جو ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے، اس وجہ سے ہم زندگی خراب کر دیتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں. معاشرہ جو ہے نا اتنے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کی باتیں دیکھ کے، ان کے سلوک دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، میچور بچے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی مایوسی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا برا مانتے ہیں، اتنے سینسیٹیو ہے وہ، کیونکہ ماں باپ سے منتقل ہو گئے ان میں نا. اور بلکہ کچھ تو تربیت ہی ایسا ہی دے رہے، کہتا ہے ہمارے بچہ سمجھدار ہے. یعنی یہ ایک غلط طرف ہم غلط تربیت دے رہے. دیکھیں بچے نے محسوس کی ہے بچہ سمجھدار ہے. بچے نے محسوس کیسے کیا؟ کیونکہ ان کے اندر نہ تو تحمل ہے، برداشت ہے، اور نہ ہی ان میں کوئی ایسا بردباری، اور نہ ہی ان میں کوئی ادب ہے، نہ ہی اسے ادب کا تربیت ملے ہیں، نہ ہی اس کلچر کے مطابق بچہ چل رہا ہے، نہ نیچر کے مطابق بچے چل رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا صحت دیکھے، اس کی اگلی زندگی دیکھے، اور پھر جو یہ بچہ جب شادی کرے گی یا بچی، تو پھر اس میں دیکھے کہ اس کی کیفیت حالت کیا ہوں گے پھر. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات بتائی، بہت بتایا کہ جو ہیں جس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں ان سے کیا اثر ہو سکتا ہے انسان کی آئندہ زندگی پر، ان کی اولاد پر.
تو ناظرین ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد جو ہیں ہم جانیں گے کہ ڈاکٹر اسماعیل جو ہیں ان کی نظر میں سمدہ ہیلنگ سسٹم کے ذریعے ہم اور کون کون سے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. تو پلیز آپ یعنی میرا مطلب یہ تھا کہ اس سے سمدہ ہیلنگ سے الحمدللہ لوگوں کی زندگیاں بن گئی. اللہ نے بڑی کیا کی ہے. جس شخص کی میں بات کر رہا تھا آج جو ہے وہ الحمدللہ وہ آج مجھے بتا رہا تھا کہ میں بالکل ریڈی ہوں اور ایک اچھے ہسبینڈ اور ایک اچھے باپ کے طور پہ میں اچھے رول ادا کروں گا انشاءاللہ. اور وہ بالکل وہ خوف دور ہو گئے. یعنی سمدہ ہیلنگ کی ورک شاپ اٹینڈ کر کے خوف دور ہو گئے. بیچارے کی عمر 40 سال ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب ایسے بہت سے ایکسپیرینس ہیں میری نظر سے بھی گزرے ہیں. میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی. ڈاکٹر اسماعیل بھی اپنے ایکسپیرینس بتائیں گے. تو ناظرین ہم چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں تو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں ڈاکٹر عبدالصمد نے بتایا کہ جو انسان کے جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں سائیکولوجیکل جو ڈپریشن کا ریشو اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اسٹریس ہے اور اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس ہیں, اس کو ہم سمدہ ہیلنگ سسٹم کے ذریعے اس سے جو ہے اوور کم ہو سکتے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے ناظرین کہ جو ورک شاپ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ہیلنگ سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں, میں بھی جو کہ ڈاکٹر عبدالصمد کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں, بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں پر بہت سے پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں اور الحمدللہ کہ وہاں پہ جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں 99% لوگ جو ہیں وہ اپنے بہت سے پرابلمس کو سالو کر چکے ہوتے ہیں. تو ناظرین اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو آج ڈاکٹر اسماعیل موجود ہیں انہوں نے بھی سمدہ ہیلنگ سسٹم کے ذریعے اپنے بہت سے پرابلمس کو سالو کیا ہے. آئے ہم ان سے ان کے ایکسپیرینس پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر اسماعیل. ناظرین جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر صاحب کے توسط سے اکثر ان کے پروگرام میں شامل ہوتا رہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے جو مجھے عموماً اپنے پروگرام میں بلاتے رہتے ہیں. میں بھی ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوں. تو میں حالانکہ اسکن سے میرا تعلق ہے, میں دوائیں بناتا ہوں ساری, لیکن جب سے میں نے ان کے سمدہ ہیلنگ انرجی جس کی توسط سے میں ان کا شاگرد بنا ہوں تو وہ میں نے سیکھی تو میں نے قدرتی طور پر خود محسوس کیا, بلکہ اپنی میں نے لائف میں بھی بہت ساری تبدیلیاں اور جو ہے اس طرح کی چیزیں میں نے محسوس کی ہیں. ہیلنگ انرجی کے ذریعے میں اپنی دوائیاں جو میں بناتا ہوں اس کو انرجائز کر کے جی اپنے مریضوں کو دیتا ہوں. تو اس سے میں نے خود محسوس کیا ہے, بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر رزلٹ جو ہے وہ مجھے ملے ہیں. آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ سمدہ ہیلنگ سسٹم پر سمدہ ہیلنگ سسٹم کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے. اس سے پہلے بھی جیسے آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سمدہ ہیلنگ انرجی ایک نیچرل قدرتی توانائی ہے جو کہ کائنات میں ہمارے پاس ہر جگہ موجود ہے. تو اس توانائی کو حالانکہ اللہ پاک نے دنیا میں یہ توانائی جو ہے وہ بکھیری ہوئی ہے, لیکن اسے گین کرنا, اسے استعمال میں لانا تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی علم ہے اس کو جب تک ہم سیکھیں نہیں ہم اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کسی بھی علم کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے سمدہ ہیلنگ انرجی یہ بھی ایک نیچرل جو ہے وہ ایک علاج طریقہ علاج ہے, ایک علم ہے. اس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں. تو اسے بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے اسی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس سے میں نے یہ علم سیکھا اور اسے استعمال میں لا رہا ہوں اپنے مریضوں میں. اپنے معاملات جو پرابلمز ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے اس میں نے جو ہے بہت ساری تبدیلیاں پہلے اور اب کی نسبت میں نے محسوس کی ہیں. صرف اپنے نہیں بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سیکھا ہے اس کو استعمال میں لے کر آئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی کامیاب زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر اسماعیل آپ کی پرسنل کیا فیلنگز ہیں سمدہ کے بارے میں؟ ہاں میں جو ہے وہ سمدہ کے بارے میں پرسنل میرے بہت سارے تجربات ہیں, ایک تو میں بتا نہیں سکتا. بے شمار مریضوں میں جو ہے وہ میں نے اس کو استعمال کیا اور اس کا رزلٹ میں نے بہت اچھا پایا ماشاءاللہ. تو ہر طرح کے مریض جو ہے وہ اس کو میں خصوصاً جو ادویات میں بنا کر دیتا ہوں اسے انرجائز کر کے دیتا ہوں جب تو میں نے جو ہے عموماً اس کا جو رزلٹ جو ہے وہ
عام ادویہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر پایا ہے. پوٹینسی یعنی بڑھ جاتے ہیں. جی ہاں, اس کی جو افادیت ہے وہ سمجھو کہ اس کی جو سمجھ لے کہ کیا نام ہے, ایک قسم کی ایکٹیویٹی, وہ جو ہے ایفیکٹیونیس وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور دوا جو ہے اس کی ماشاءاللہ جو ہے وہ استعمال کی, ایک تو ہمارے جو میں اس سے پہلے دوائیاں بنانا زیادہ عرصے تک استعمال کراتے تھے, اب کم دوا استعمال کرانے ماشاءاللہ مریض جو ہے وہ جلدی اپنے آپ کو ہیلنگ محسوس کرنے لگتا ہے اور بہتر جو ہے وہ بہتری کی طرف فوراً جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اسماعیل, سب سے بیسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی میڈیسن وغیرہ ہوتے ہیں اگر ہم انہیں انرجائز کر لیتے ہیں تو اس میں جو سائیڈ افیکٹ ہوں وہ ریموو ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم نے کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ہاں بے شک. جی میں لائن چیک کر رہا تھا کہ لائن خراب تو نہیں ہوئی. جی تو جی ہاں, تو سمجھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے جو ہے وہ میں صرف مریض ہی نہیں بلکہ ادویات اور بہت سارے جو روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے ذریعے اپنے اندر ایک اعتماد, ہاں جو کانفیڈنس جسے کہتے ہیں, کیونکہ جب نالج از پاور, آپ کوئی علم جب سیکھتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کے اندر ایک اعتماد اور طاقت جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو سمجھا ہیلنگ انرجی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے مادی اور روحانی دونوں طرف سے, اسپریچول ایک گفٹ آف گاڈ ٹائپ کی پاور سمجھے انسان اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے, جسے جب تک انسان سیکھے نہیں تو میں آپ کو تشریح کرتا ہوں سمجھنے میرے خیال میں مشکل آنا. اس سے بہتر یہ کہ آپ اسے اگر سیکھ لیں تو آپ خود جو ہے وہ اس کے قائل ہو جائیں گے اور آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ جو میڈیسن بناتے ہیں جی اس کو انرجائز کرتے ہیں پہلے کی نسبت, پہلے بھی آپ یہی کام کرتے تھے, جی جی پہلے بھی یہی کام کرتے تھے, مگر اب اور جب اس وقت اور اب کا کتنا فیصد میں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیونیس جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ 70%. میں اس سے پہلے جو دوائیں بناتا تھا تو اس میں اور اب میں جو انرجائز کر کے جو دوائیں دیتا ہوں, اور اب بھی بعض اوقات جو دوائیں میں انرجائز نہیں کرتا ہوں ویسے دے دیتا ہوں, اس کے لیے جس کو انرجائز کر کے دیتا ہوں میں تقریباً 70% 70% زیادہ افیکٹو میں محسوس کرتا ہوں ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ادویات میں نے جیسے کہا ہے کہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں جیسے کوئی کام ہے, اس سے پہلے کسی کام میں کوئی پرابلمز ہے یا الجھن محسوس کرتے ہیں کہ ہاؤ کین آئی سالو دس پرابلم, تو اس کو جو ہے اب ماشاءاللہ سمنا ہیلنگ انرجی کے ذریعے تو وہ مسائل آٹومیٹک قدرتی طور پر اللہ پاک دل میں ایک وہ کر دیتے ہیں کہ جیسے الہام سمجھ لیں تو وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. دنیاوی معاملات میں بھی بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ اس میں اللہ پاک مدد کرتے ہیں, وہ مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. اس کی مین وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھا ہیلنگ انرجی جو ہے یہ اس علم کے ذریعے انسان کے اندر مثبت خیالات وہ جی ہاں وہ نشو و نما پاتے ہیں, اور منفی خیالات جو اس سے آہستہ آہستہ انسان چھٹکارا پاتا ہے. ہاں دنیا میں دو طرح کی ہمیشہ سے ایک وہ رہا ہے کہ منفی قوتیں, ایک مثبت. منفی قوتیں سمجھ لیں برائی کی قوتیں, شیطانی طاقتیں, یہ سمجھ لیجئے یہ انسان پہ حملہ کرتی رہتی ہیں اور یہ مختلف دور میں جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی رہتی ہیں, اور اس کے مقابلے میں نیکی کی طاقت اور جو ہے وہ مثبت جسے ہم قوت کہہ لیں اثرات, اس کو اچھائی کی طاقت سمجھ لیجیے, قوت سمجھ لیجیے, جس میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے, وہ اس کے مقابلے میں ہمیشہ ان کا آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں جو ہے وہ کامیابی مثبت اور اچھائی اور نیکی کو ملتی ہے. تو جو ہے یہ سمجھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہمارے اندر مثبت خیالات جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں, مثبت خیالات جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے, طاقتور ہوتا ہے, ہمارے منفی رجحان کا خاتمہ ہوتا ہے اور مثبت خیالات ہمارے طاقتور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم بہت سارے پرابلمز جو ہوتے ہیں ان سے ہم کو اس کو کنٹرول کرنے اور قابو پانے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. جی جی بالکل جی ڈاکٹرز کے لیے بڑی اہم یہ پیغام. جی بالکل. میں تو جی ڈاکٹر صاحب میں تو بلکہ یہی کہوں گا, میں اس طرح ناظرین اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ انرجی سیکھی ہے تو آپ کو اس کو جو اس طرف لانے کی, بلکہ آپ خود دیکھیں, آپ آئیں. میں ڈاکٹرز کو بھی کہوں گا کیونکہ یہ ایک ہیلنگ انرجی ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی اس کا نام اس لیے ہے, ہیل کا مطلب کسی چیز کو صحیح کرنا, تو یہ ایک علاج بھی سمجھ لیجیے آپ, ایک ٹریٹمنٹ ہے. دنیا میں ہر طرح کے علاج ہیں جس طرح جو ہے, اور ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی بیمار شخص کو صحت دی جائے, خواہ وہ جسمانی طور پر بیمار ہو یا ذہنی طور پر بیمار ہو. بیماری ہوتی ہے اس کا خواہ کسی بھی طرح سے اس کا تعلق ہو.
تو اس کے لیے ہر طرح کے علاج جو ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مریض کو صحت دی جائے. تو سمدھا ہیلنگ انرجی، اس میں جو ہے آپ بغیر کسی دوا کے مثبت خیالات اور اس کے اپنے انرجی سورس جو ہے اس کے تحت ہمیں بیماریوں سے چھٹکارا پانے میں، ہماری ذہنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، اس میں بہت مدد ملتی ہے. جی ہاں بالکل ڈاکٹر سمائلہ، آپ نے بہت اچھا بتایا. یعنی کہ جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ان کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، ڈاکٹر ہیں، وہ ہومیوپیتھک ہیں، یا پھر جو ہیں اگر ایک ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کے لیے بھی سمدھا ہیلنگ سسٹم بہت اہم ہے. اور یہ ناظرین، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو ایک میسج یہ بھی دوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں ضرور اس چیز کو سیکھیں، کیونکہ یہ علم ہر خاص و عام کے لیے ہے. اب ہم مزید ڈسکس کریں گے یہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے اوپر. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو سمدھا ہیلنگ سسٹم ہے نیگیٹیوٹی کو ریموو کرنے میں کتنا ہیلپ فل رہتا ہے؟ جو اثرات ہوتے ہیں 100%. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. ابھی جو ایک شخص تھا، میں نے لاہور میں ابھی جو ہوا تھا ہمارے، اور پچھلے دفعہ جو ہمارے یہاں ادھر جو سیمینار ہوا تھا یہی پہ راوت پنڈی میں ہوا ہے، کراچی میں، یہ کراچی میں جو پی سی ہوٹل میں ہوا تھا. یہاں پر ایک، اگر آپ کو یاد ہے، لیڈی تھیں. بالکل ڈاکٹر صاحب. ایک جو دوسرا ایک شخص تھا، ان کو تھا مرگی بتا رہے تھے ڈاکٹر، لیکن یہ خود بتا رہے تھے کہ یہ تو جو پرابلم ہے یہ کوئی اور پرابلم ہے. اچھا، مرگی ورگی سے میں نے دیکھا سب کچھ نہیں ہے آدمی میں، سارے کچھ نارمل ہے. کیونکہ تھرڈ آئی سے نظر انسان کو نظر آتا ہے، ایک سکس سینس بھی ہوتا ہے انسان کے نا، تو نظر آتا ہے ان میں کہ اس میں پرابلم ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ بند کرے. جی میں لاہور سے آمنہ بات کر رہی ہوں. جی آمنہ، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری ایک دوست ہے، ان سے نا اسواتی مسائل بہت خراب ہے نا، ان کی بیوی کا بہت زیادہ خلافت ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ اس کا کیا حل ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی حل تو ڈاکٹر صاحب بتائیں، حل کیا ہے؟ ازدواجی زندگی میں بہت سے پرابلمس ہیں ان کی، جو فرینڈ ہیں ان کو. ان کا حل کیا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں. آپ کو تو بڑی تجربہ ہے، 5 بچے ماشاءاللہ کے، اور ایک ابھی 9 ماہ کے بچہ ہے، بچی. جی الحمدللہ. میں جی ہاں، میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. ایک بیٹا میرا بھی 9 مہینے کا ہے الحمدللہ. ایک بہترین زندگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ناظرین، جو ازدواجی زندگی ہے آپ کی، جو اتنی اچھی زندگی، اتنی خوشگوار زندگی ہے، جی جی، ان کا کیا وجہ ہے؟ جو ہے دیکھیے، کوئی بھی اچھی زندگی جو ہے اس میں گزارنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شادی جو ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت کے صرف ملاپ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے وقف کرنے کا نام ہوتا ہے. برداشت. ہاں جی ہاں، دنیا میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے معاملات میں آپس میں کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ، اور بہت سارے معاملات میں قربانی بھی دینی پڑ جاتی ہے. شوہر بھی اگر بہت سارے معاملات میں بیوی کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، اگر قربانی دیتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر وہ کرتی ہے، تو اس میں ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزرے گی. اور انا جو ہے نا، یا جس میں اپنی تکبر یا غرور کا احساس ہونا، کسی معاملے نہیں میں تو اس چیز میں نہیں وہ کرتا، ان چیزوں سے بہت سارے کمپلیکیشن بعض اوقات. ابھی میں پچھلے دن ایک ڈرامہ جو ہے وہ شاید میں آج اخبار میں بھی ڈاکٹر صاحب پڑھتا ہوا آ رہا تھا، جنگ اخبار میں ایک بدھ کے صفحے میں ڈرامہ میں نے دیکھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن اس میں یہی تھا کہ میاں بیوی کی ایک بہترین زندگی تھی. ڈرامے میں دکھایا انہوں نے 3 بچے اور سکسیزفل، دے آر لیڈنگ اے سکسیزفل لائف، اور دے آر آلسو میرڈ پرسن، تینوں بچے جوان اور شادی شدہ. 33 ایئرس کی ایک جو لائف تھی، زندگی میاں بیوی کی اچھی گزر رہی ہے، لیکن ایک معمولی بات سے ان میں آپس میں جو ہے وہ طلاق کی نوبت آ گئی ان کی، اور وہ 33 سال کی بہترین زندگی جو ہے وہ ایک معمولی سے بات میں گھر کا جھگڑا سنا. وہ لڑکے نے کوئی جو ہے وہ اپنے والد سے کسی بات کا جو ہے وہ کوئی مطلب کوئی کسی طرح کی ایسی بات تھی جو وہ والد ایماندار طرح کے کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو دفتری معاملات کا کوئی کام تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کام کو کر دیں. تو والد ذرا ان کے اصول پرست آدمی تھے، وہ منع کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے اپنی والدہ کو استعمال کیا اور کہا کہ آپ والد سے سفارش کریں.
اب ماں جو تھی وہ ظاہر ہے کہ بیٹے کی محبت میں مجبور ہوتی ہے. اب انہوں نے تھوڑا پریشرائز کیا تو والد صاحب جو وہ آپس میں ان کے اتنے معاملات تلخ ہو گئے, اتنے جھگڑا بڑھا کہ وہ طلاق تک نوبت آ گئی. اور اس میں جی ڈاکٹر صاحب ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ ازدواجی جب زندگی متاثر ہوتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ذہنی بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سمدہ ہیلنگ سسٹم ہے جب انسان اس کو اپلائی کرتا ہے تو ذہنی طور پہ ظاہر سی بات ہے سکون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے, پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو جنہوں نے کال کی تھی تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ مسئلے کو ڈسکس کریں, اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ ورک شاپ اٹینڈ کریں, ہیلنگ سیشنز لیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ ہیلنگ کریں گے ذہنی طور پہ سکون ہوں گے, قلبی سکون ہوگا, تو انشاءاللہ جو ہے ان کا یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا. میں ان کو بھی یہی ایڈوائز دوں گا کہ آپ سمدہ ہیلنگ انرجی کے ایک ورک شاپ ضرور اٹینڈ کیجیے. اس سے آپ آٹومیٹک خود محسوس کریں گے, آپ کے اندر ایک مثبت خیالات آئیں گے, اور بہت سارے اللہ پاک قدرتی طور پر جو ہے وہ کئی معاملات جو پیچیدہ جو انسان عام زندگی میں حل نہیں کر پاتا ہے اس کی اللہ پاک سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو جو ہے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ ایک طریقہ علاج ہے. جی ہاں بالکل, ایک علاج ہے, یعنی اس طرح اچھا یہ نہ تنہا کہ جسمانی بیماریوں کی جس طرح روحانی جسمانی جس طرح ہومیوپیتھک کے, جی ہاں جسمانی بیماریوں کا زیادہ تر دیکھیے یہ تمام وہ ہمارے بیہیویئر کو بھی بہتر کرتے ہیں. بیہیویئر میں بہت چینج لے آتے ہیں, بہت اچھی زندگی لوگ گزارے, اللہ کا شکر ہے. ازدواجی زندگیاں بڑے اچھے گزر رہے ہیں, ان کی بہت بہترین گزر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور جنہوں نے بھی کیا اللہ کا شکر ہے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ہمارے لیے انسان, اب ایک انسان ہمارے لیے بہت پہلے ہر انسان سے نفرت ہوتی تھی, یا گھر میں نفرت, غصہ, چڑچڑاپن, اتنا چھوٹی بات کو برداشت نہیں کر سکتے. اور آج جو ہے الحمدللہ بڑی اچھی زندگی, خوشگوار زندگی گزر رہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی لکھا ہوا تھا, چھوٹی معمولی بات سے اب یہ دیکھیں لوگوں کے اندر وہ چیزیں, ڈپریشن بڑھتے جاتے بڑھتے ایک وقت اتنے خوفناک طریقے سے سامنے آ جاتے ہیں, اتنے خوفناک طریقے سے کہ وہ دونوں کی زندگی ٹوٹ جاتی. تو یہ وجہ ہے کہ اگر ہم اس کو حل کرنا ہے تو ہمیں کوئی ایسا میتھڈ ہے جو کوئی تربیت دیں ہمیں, جو کوئی ہمیں گائیڈ کریں, جو کوئی میتھڈ بتائیں. سیمینار میں ویسے ہی لوگ آ جاتے ہیں ہمارے, ابھی انشاءاللہ فری سیمینارز ابھی ایوری تھرسڈے کو انشاءاللہ ہوں گے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں. انشاءاللہ فری سیمینارز کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کراچی میں. اور باقی جو شہر ہے انشاءاللہ وہیں پہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی آپ کے لیے کوئی فری لیکچر آپ ارینج کریں, اور آپ پورے لوگ آ جائیں, اپنے فیملی جتنے بھی لوگ ہیں آپ بلائیں ان کو, اور دیکھ لیں ایک بار لیکچر سننے سے الحمدللہ بہت سے پرابلمس ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جاتے ہیں, بیہیویئر میں ان کے کافی حد تک چینج ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جب کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کی بہت سی پرابلمس سالو ہو جاتی ہیں. میں آپ کو بات کم, ایک شخص تقریباً مجھے وہ کہتے ہیں میں 7 سال سے آپ کو واچ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ویسے گزر جاتے, چینل چینج کرتے, چند باتیں سنیں تو آگے میرا جی چارت کے پاس آگے جائیں, کوئی چینل کو چینج کرے, کوئی میوزک سنے, کوئی ڈرامہ, کوئی اس طرح کی کوئی چیز سنے. کہتے میری زندگی کا سب سے بڑے میں نے جو بڑا کام کیا, میں نے پورا کی پورا آپ کا پروگرام سنا تھا, اور اس کے بعد میں آپ کا ہی پروگرام صرف دیکھتا رہتا ہوں, اس لیے میں نے بہت کچھ حاصل کیا, بہت سارے کچھ. مگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ عمل ہی نہیں کرتے, نہ ہی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی آسان طریقہ بھی ہو سکتا ہے زندگی کو اچھے اور پرسکون گزارنے کا, جس پہ کوئی اخراجات بھی نہیں آتے, جس پہ کوئی ایکسپینس نہیں ہے. مگر یہ لوگ, بہت سے لوگ ایسے غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ تربیت نہیں ہو سکتا ہے, یا انسان ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ اسفیہ, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ دوبارہ ملا لیجیے. This
Time Check is brought to you by New Dove Hair Fall Rescue System से बाल गिरे कम from 100 to 2. तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी इस चीज़ को सीखें. तो नाज़रीन, अभी ब्रेक के बाद हम बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ में जिसके मतलब उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिस तरह के कॉन्फिडेंस है, डर है, या फिर स्टडी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हमने डॉक्टर अब्दुल समद से डिस्कस करनी है. तो आप हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद में एक बार दोबारा हम आपके सामने हाजिर हैं. जी नाज़रीन, हम जो कि आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं बहुत से प्रॉब्लम्स के बारे में. तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, तो आप उसे नोट कीजिए और आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. अब हमने ब्रेक से पहले जितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी उस पर डिस्कस किया और आपको सोल्यूशन बताया कि समदा हीलिंग सिस्टम में इसका इलाज मुमकिन है. तो अब हम चलते हैं जिस्मानी बीमारियों पर और डॉक्टर अब्दुल समद से भी पूछेंगे और डॉक्टर इस्माइल से भी उनके एक्सपीरियंस पूछेंगे. जी डॉक्टर साहब, ये जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि जोड़ों में दर्द हो गया, अमूमन हर शख्स को जो है आजकल जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, चिड़चिड़ापन है, नेगेटिविटी है, तो डॉक्टर साहब इसमें समदा हीलिंग सिस्टम कितना हेल्पफुल हो सकता है? ये तो डॉक्टर इस्माइल से पूछते हैं. इनके बड़ी रोजाना इनके पास कितने पेशेंट आते हैं, हर वक्त पेशेंट की सरकार है. डॉक्टर साहब के बड़े अच्छे तजुर्बात हैं और आज आए हुए हैं. आज इनका सुन लें कि आज हम डॉक्टर इस्माइल से बात करेंगे. जी डॉक्टर इस्माइल, आप बताइएगा कि इस तरह के जो पेशेंट आते हैं आप उन्हें किस तरह से हील कर सकते हैं? नाज़रीन, ये समदा हीलिंग एनर्जी जिस तरीके से मैंने कहा था, ये सिर्फ आपके जहनी और नफ्सियाती और रूहानी बीमारियां बल्कि जिस्मानी जो बीमारियां हैं उसमें भी जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. जिस्मानी जो बीमारियां, देखें बीमारियां क्यों होती हैं, बीमारियों के बहुत सारे काजेज़ हैं. मेडिकल साइंस की रूह के मुताबिक पैथोजेनिक डिजीज़ होती है, यानी मुख्तलिफ तरह के वायरस और जरासीम उसके ज़रिए लगने वाली बीमारियां होती हैं. एक ख़ानदानी या हेरिडिटरी और जो ग़िज़ाओं की वजह से यानी खुराक की इस्तेमाल में अगर किसी तरह का इंसान जो कोई एहतियात ना करे, बदएहतियाती तफक्कुरात और जहनी प्रॉब्लम्स मसाइल. अब जोड़ों का दर्द जहाँ तक इसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं और जोड़ों की बीमारियों की बहुत सी किस्में भी हैं. इसमें आर्थराइटिस वगैरह आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें. अब इसमें जो है वो मेन चीज़ ये है कि अगर इंसान के जिस्म में जो है वो क्या नाम है जोड़ों में दर्द जो है उसके वजह क्या है, उसमें खुराक का इस्तेमाल सही ना होना. हाँ, ऐसी अद्वियात ज़्यादा खुराक ज़्यादा इस्तेमाल की जाए जो जोड़ों के दर्द यानी बादी चीज़ें हम जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह के जैसे नमकियात और चीज़ें जमा हो जाती हैं कि जो जोड़ों में दर्द का बायस बनती हैं. अच्छा, उसी तरीके से जिस्म में दर्द का रहना, खून की कमी है या बहुत सी और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से भी हो सकता है. तो जो समदा हीलिंग एनर्जी मेन जो हम अपनी टॉपिक की तरफ आते, समदा हीलिंग एनर्जी वो हर तरह के दर्द में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं दर्द के, खासकर जो है वो जिस्मानी दर्द, जोड़ों में दर्द या वैसे जिस्म में किसी भी तरह का दर्द है तो उसको जी हाँ बिल्कुल मैं उसको अद्वियात के साथ साथ समदा हीलिंग एनर्जी के ज़रिए भी जो है वो बहुत सारे माशाल्लाह दर्द जो है वो उसको रिलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है. और उसी तरीके से बहुत सारे अद्वियात जो जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको मैंने एनर्जाइज करा के इस्तेमाल कराया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट जो है वो उसमें मिला है. जी जी जी. तो उन्होंने स्टिल वाटर को एनर्जाइज जी 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 और वो फिर जी जी उसको इंजेक्ट करते हैं. अच्छा अच्छा. और बिल्कुल वो कह रहे कि मुझे 100% रिजल्ट. डॉक्टर साहब इसमें होता है कि आप हीलिंग के साथ साथ मेडिसिन की जगह आप पानी को एनर्जाइज करके वो यूज करें तो वो भी एक मेडिसिन. पता है क्या बता रहे हैं, जहाँ पर इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी. तो मैं कहता है थोड़ा सा उस पेशेंट के अकायद के मुताबिक केमिकल अगर वेन के जरिए जाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, अगर ओरल जाएंगे तो कम होते हैं. तो वो बता रहे हैं कि अगर जो भी ऐसा कभी कभी जरूरत नहीं पड़ते हैं, मकसद ओरल चीजें दे देते हम
مگر ان کے عقیدے کے مطابق جو کہ ان کو یقین ہوتا ہے، تو میں تھوڑا سا یہ کرتا ہوں کہ اسٹل واٹر کو لے کے اور ان کے وین میں انجیکٹ کرتا ہوں، انجیکشن لگاتا ہوں، تو اس کے بعد کہتا ہے، میں کہتا ہوں آپ تھوڑی دیر بیٹھیں یہ پہ اور آپ بھی کیور ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ اسی وقت ریزلٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا اس طرح تو نہیں کرنی چاہیے آپ کو، یہ تو اچھا نہیں ہے، بتا رہا تھا نہیں، ڈاکٹرز تو ویسا ہی لگاتے ہیں، کوئی پیشنٹ آ گیا تو انہوں نے لگا دے، مطمئن ہوتا ہے، انالجیزک کوئی انالجیزک دے دیا، وہ پین کلر کوئی اس کو انجیکٹ کیا، ایک آدھا ساتھ جو ہے نا ملا دے، کوئی وٹامنس کو، وٹامن B12 B1 اور جو ہے نا 6 یہ ساتھ کہتے لے جاتے ہیں اور ان کے انالجیزک کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ تو میں کہتا ایسا زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کسی کے ساتھ جس کی ضرورت نہیں ہے انجیکشن کی، تو میں کیوں لگاؤں؟ تو میں کہتا ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے کہ میں انجیکشن ضرور لگا دیں۔ نہیں ہے کال نہیں ہے پلیز جی۔ تو وہ انجیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے، اور وہ بالکل وہ کہہ رہے کہ بڑا اچھا ریزلٹ مل رہے ہیں، بڑا لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، جو کرونک ڈیزیز الحمدللہ کیور ہو رہے ہیں۔ اس میں اصل میں مین رول ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو ہیلنگ انرجی کا ہے، ہیلنگ انرجی یوز ہو رہی ہے نا، صحیح، تو اس میں باقی چیزیں جیسے ہومیوپیتھک میں پلازمو دیے جاتے ہیں، ذہنی سائیکولوجیکلی طور پر کہ انسان کوئی بھی دوا استعمال کرتا ہے اس میں مین رول جو ہے اس کا تھوڑا اپنا نفسیاتی طور پر مطمئن ہونا۔ کیا دے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب میڈیکل میں؟ کیا پلازمو کہتے ہیں اسے، یعنی پیشنٹ کو کوئی دوا نہ دے، یعنی ایک عام سی دوا جو صرف اس کو سائیکولوجیکلی طور پر مطمئن کرے۔ جو بھی مریض کسی سے، اب دیکھیں جس طریقے سے اعتقاد کی بات آتی ہے، کوئی بھی شخص جو جس سے اعتقاد ہو، اس کو یقین ہو، اس میں وہ بیماری زیادہ جلدی جو ہے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ میں اسفیہ ملک اسلام آباد سے۔ جی اسفیہ، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہلو جی بولیے۔ جی بالکل آواز آ رہے ہیں جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسفیہ ملک بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے آپ؟ اچھی ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ باقی گھر خیرت ہے سب؟ جی اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک۔ جی وہ میرا دوست ٹھیک ہے؟ پروگرام دیکھ رہی تھی تو بڑا اچھا ٹاپک رکھا ہوا تھا آپ نے، بہت شکریہ، بات کروں۔ چلو یاد کیا آپ نے، بہت شکریہ۔ تو کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا۔ جی بہت شکریہ۔ ہاں جی، اور آپ کا اس دن وائس تھا چینل پہ بھی میں نے دیکھا تھا شاید۔ جی اس پہ بھی کوشش کی تھی، بات نہیں ہو سکی تھی۔ جی چلو ابھی بات کریں، جتنی بات کرنا چاہتی ہو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، جتنا بات کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو، ابھی کر لے۔ ابھی ٹاپک تو آپ نے رکھا ہوا ہے نا یہ کہ ازدواجی جو زندگی ہے انسان کی نا، ٹاپک تو ہمارے سمدہ ہیلنگ ہے، بس وہ بیچ میں ازدواجی زندگی ہیلنگ کی تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اتنی اچھی چیز ہے کہ وہ تو آپ ماشاءاللہ۔ نہیں آپ سمجھتی ہے نا، آپ سمجھتی ہے، ڈاکٹر اسماعیل سمجھتے بہت ہیں، اچھے ایکسپیرینس بھی ہے، میں نے آپ کا بہت کورس بھی کیا ہے، بچوں نے ڈاکٹر اسماعیل سمجھتے ہیں اور یہ بختاور سمجھتے ہیں، باقی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تو سمجھ لیتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہے، جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے ان کو تو سمجھ نہیں ہے کہ وہ واقع ایسا کوئی تربیت مل سکتا ہے، کوئی بچوں کو مل سکتے ہیں۔ آپ خود سمجھاتے ہیں نا، وہ ذرا لوگوں میں زیادہ سمجھ آتی ہے نا، لیکن لوگ ہم لوگ تو سمجھائیں تو اتنا وہ اچھی طرح سمجھا نہیں سکتے نا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود ذرا ٹاپک کو لمبا کیا کریں اور بات بتایا کریں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، سمدہ ہیلنگ سے تو اتنے مسائل حل ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بولیے، آپ کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کا جو آپ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میرے ایکسپیرینس تو جی بہت ہیں۔ سب سے پہلا ایکسپیرینس میرا اسٹمے کا ہے، جو کہ اسلام آباد میں پولن الرجی ہے بہت زیادہ، تو اس پہ بہت جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، فوری طور پہ، کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، سمپل ہاتھ لگاتے ہیں، اور بہت زیادہ ایکسپیرینس میرے اس کے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب، حد سے زیادہ۔ حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہاں ٹھنڈ بھی لگے تو یہ کوئی درخت ہے ان کی وجہ سے نا بہت زیادہ پولن الرجی اسلام آباد میں ہے، تو کافی لوگ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں، انہیلر تک، حالانکہ کسی میڈیسن سے
انہیلر چھوٹتا نہیں ہے, نہیں چھوٹتا. لیکن اس ہیلنگ سے انہیلر سے جان چھوٹ گئی ہے. میڈیسن نہیں استعمال لوگ کرتے تھے. کیا بات ہے, ایک ماشاءاللہ. بچی تھی جو 7 سال کی تھی, تو اس کو یہ پولن الرجی استما تھا نا, اس کو بروکائنٹس کہتے ہیں. تو وہ اس کو کہیں سے نہیں, پتہ نہیں کہاں اس کو لے گئے, لیکن 3 سیشن میں نے اسے دیے ہیں اور وہ ٹھیک ہو گئی, بالکل ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ایک اور بڑی ایج کی وہ تھی عورت, اس کو بہت زیادہ تھا, اسے بھی بچپن سے تھا, اور وہ اتنی ان میڈیسن کی وجہ سے اس کا جسم اتنا پھیل گیا تھا, جو اس سمے کی میڈیسن ہے شاید یہ بہت ویٹ بڑھاتی ہیں, اتنا اس کا ویٹ بڑھ گیا تھا کہ وہ سانس چلنا, مطلب جیسے قدم رکھتی تھی تو سانس پھولتا تھا. تو پھر اس کو میں نے ہیلنگ کی ہے, اس کو میں تقریباً کوئی مہینہ پورا لگاتار فون پہ ہی اسے کیے, لیکن وہ اب ماشاءاللہ اتنی ٹھیک ہے, کوئی میڈیسن نہیں, کوئی انہیلر نہیں لے رہی. مطلب خاص طور پہ جو میرے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس آیا ہے یہ اس سمے کے آئے ہیں, ماشاءاللہ. جو تکلیف, بڑے اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور ایک ڈاکٹر میرے پاس تھی, دماغ کی آئی تھی, دماغ اس کے ہڈی بڑھ گئی تھی دماغ کے اندر کوئی, تو اس کو میں نے جس دن پہلے دن ہیلنگ کی تو تھوڑا سا اس کا سر چکرایا, میں بھی ڈر گئی. پھر آپ کے یہ جو نیچے لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی کہ نہیں, انہوں نے کہا نہیں آپ کریں اس کو نا. میں نے کیا, اس کی 1 مہینہ اس نے کروائی ہے, وہ ہڈی اس کی بالکل اپنی جگہ پہ چلی گئی ہے, بغیر آپریشن کے, بغیر میڈیسن کے. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شفائی سکتے ہیں. یہ تو میرے پاس تو بہت ہی مطلب وہ آتے ہیں اچھے تجربات, اور فی سبیل اللہ کرتے بھی ہیں, شکر اللہ کا. میرے ہسبینڈ الزائمر پیشنٹ ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, جی ہاں, کسی میڈیسن سے اسٹیج کبھی رکتی نہیں ہے, اور شکر ہے اللہ کا کہ ابھی جب سے میں نے کیے ہے نا ان کی رک گئی ہے, بلکہ 2-3 اسٹیج واپس بھی آئی ہیں, جیسے کھانا پینا یہ شروع ہو گئے ہیں, اس طرح کی چیزیں ماشاءاللہ. اور ایمرجنسی کے لیے بہت اچھی کوریج ہے, کہ جیسے کوئی پیشنٹ ایمرجنسی ہو جاتی ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو, ڈاکٹر کے لے جانا دور ذرا مشکل ہے, تو آپ فوری طور پہ اتنا اسٹیبل کر سکتے ہو کہ مریض جو ہے نا کافی اسٹیبل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. کیونکہ میرے پاس تو بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے نا ڈاکٹر, جی تو بالکل, اس پہ میں اپلائی کرتی ہوں, لیکن بہت فائدہ ہوتا ہے ان پہ. لیکن باقی لوگوں پہ اس سمے پہ زیادہ ہوا ہے, اور جوڑوں کے درد سے مطلب زیادہ ہوا ہے, لیکن سب سے زیادہ ایکسپیرینس یہ پولن الرجی, کیونکہ اسلام آباد میں یہ بہت زیادہ ہے. صحیح. تو اس پہ بہت زیادہ کنٹرول ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا بچوں پہ, جیسے بچے پڑھائی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہے, اور بچے جو سبق یاد نہیں ہوتا یا اس طرح, وہ بھی زیادہ ایکسپیرینس آئے ہیں کہ بچے اب خود سے شوق سے پڑھنا لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. بچوں کی تعلیمی دل کی تکلیفوں پہ ڈاکٹر صاحب, پہلا نمبر میرے پاس جو ہے اس سمے کا ہے, دوسرا نمبر ہے ہارٹ پیشنٹ کا ہے. صحیح. ہارٹ پیشنٹ جو ہیں ان پہ میں نے جن پہ بھی اپلائی کیے ہیں, آپ کے پاس تو زیادہ ایکسپیرینس ہوگے, لیکن کافی لوگ جو میرے اپنے جاننے والے, آپ کو پتہ ہے ہارٹ پیشنٹ تو آج کل بہت ہے نا, بلڈ پریشر شوگر بہت زیادہ ہو گئے. شوگر کی بھی 100 ڈگری ایک دم پانی جو انرجائز کر کے ہم دیتے ہیں, 100 مطلب جو جیسے 250 ہے تو 150 پہ ایک دم ایک دن پانی پینے سے آ گئی ہے. الحمدللہ. اور اس کا جو ہے ہارٹ پیشنٹ کو بہت سکون آتا ہے, بہت زیادہ فرق آتا ہے, بہت زبردست, کیونکہ بلڈ سرکولیشن ان کی بالکل صحیح چلتی ہے, تو وہ پاور سے, طاقت سے, اس سے انرجی ملتی ہے, تو وہ کافی. میرے جو اتنی زیادہ میرا وہ ہے نہیں, آپ تو زیادہ آپ کو پتہ ہے, لیکن میرے پاس ایکسپیرینس زیادہ اس کے آئے ہیں. ماشاءاللہ, بڑے اچھی بات ہے. اور اسکن کے تیسرا نمبر اسکن کا ہے. صحیح. اسکن پہ جیسے بچے ہو, بچیوں, جوان بچے ہو, بچیوں کے جو دانے نشانے بنتے ہیں چہرے پہ, اور اسکن کوئی بھی خراب ہے. میرا بھائی تھا, وہ مجھے کہتا تھا یہ ان چیزوں کو میں اتنا نہیں مانتا چاہتا. میں نے کہا اچھا, کہتے ہیں میرے آج انگوٹھے میں بڑا درد ہے, مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو کٹوا دے, اس کے ایک دانہ بنتا ہے, پھر دوسرا بنتا ہے, پھر تیسرا. میں نے کہا چلو مجھے دو, میں اس کا چھوٹا سا ایک ہیلنگ کر کے چھوٹا سا آپریشن کرتی ہوں. یقین مانے, کھانا کھانے کے بعد ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا, اور کھانے سے پہلے میں نے اس کو ہیلنگ کی. کھانا کھانے کے بعد اس کے اوپر ادھر نشان بھی کوئی نہیں رہا. واہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. الحمدللہ. مجھے بڑی بات ہے, بڑی بات. تم نے یہ جو سیکھا ہے یہ بہت اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے, بڑے اچھی بات ہے. بہت شکریہ, کیا آپ نے اپنے اتنے سارے ایکسپیرینس شیئر کیے. تھینک یو.
تھینک یو. انشاءاللہ آپ پھر کال کریں کیونکہ ہمارے پاس آج ڈاکٹر صاحب ہیں تو اس وجہ سے ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے آپ سے. پھر انشاءاللہ آپ سے تفصیل ہم بات کریں گے اور اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. دیکھیں یعنی دنیا کا بڑی تجربات ہے, بالکل تو خدارا اب آئیں تو صحیح, ایک بات آئیں لیکچر تو اٹینڈ کریں, ایک بار اپنے تجربات کو بھی کر لینا. یہ تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا, ایسے لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے بہت سی بیماریوں پر, ایسی بیماریاں جو کہ انکیوریبل رہ چکی ہیں, ٹھیک ہو گئی, سسٹم کے ذریعے انہوں نے کیور کیے ہیں. جی ناظرین, ایک میڈیکل ڈاکٹر آپ کے سامنے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں کہ کیور ہو سکتا ہے, ان کے اپنے تجربات ہیں, میں ہوں, یہ تمام دنیا ہے آپ کو تجربات بتاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب پہ یہ اسٹوڈنٹ کے تجربات کے تقریباً 1,500 جو ہے نا ویڈیوز ہے, آپ چیک کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, یا فیس بک پہ بھی ہر روز آتے ہیں, ہمارے تمام ویڈیوز شیئر ہوتے ہیں, فیس بک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑی اہم ترین موضوع, پلیز خدارا آپ اس کو آپ آئیں, جوائن کریں, اور یہ اپنے ازدواجی زندگی, اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر, اپنے اچھے بیہیویئر کی خاطر, کی بہتر بیہیویئر, انسان تحمل, برداشت, بردباری, یہ چیزیں آنے کے لیے یہ ضروری ہے انسان کو مہیا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال پروگرام کا وقت نہیں ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, ایک شارٹ سا ناظرین کو یہ کہنا ہے آپ کا؟ کہنا چاہوں گا ناظرین کہ اچھی زندگی گزاریے, صحت مند زندگی گزاریے, تو ان سب چیزوں کے جتنے بھی آپ کے پرابلمز ہیں اس کے لیے ایک دفعہ سمدہ ہیلنگ انرجی ضرور آپ سیکھیے, اس سے آپ کو خود اس کا جو ہے میں کہوں گا آپ خود اپنی زندگی میں ایک تبدیلی محسوس کریں گے, مثبت اور بہترین سے تبدیلی. بہت اچھے پیغام ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو بڑے ثواب ملے گا جو اس طرح کے اچھے. اسماعیل نے تو اپنا میسج دے دیا, ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے. میرا میسج میں نے دے دیا کہ خدا آئیں اور کچھ کریں, آپ بچوں کی تربیت کی خاطر, اپنے تربیت کی خاطر, اپنے جو آپ کی پرسنالٹی ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, اچھائی کے لیے, اور نیچرل ہیلتھ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. تھینک یو. ایک بات کہہ دوں گا آخر میں جاتے ہوئے ناظرین کہ مجھے کچھ عرصے سے شوگر کی پرابلم ہو گئی تھی. اب ڈاکٹر نے مجھے گلوکوفیج اور بہت ساری دوائیں ایلوپیتھک استعمال کرنے کی کہ آپ یہ ضرور کھائیے, بلڈ پریشر کنٹرول کیجیے. الحمدللہ میں حالانکہ ریگولر تو نہیں, کبھی کبھی سمدہ ہیلنگ انرجی لیتا ہوں, اور تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, صرف 1 ٹیبلٹ ڈیلی لیتا ہوں بس, اس کے علاوہ ضرورت ہی نہیں پڑی, اور امید ہے وہ بھی ختم ہی ہو جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں. حالانکہ بہت شکریہ ڈاکٹر اسماعیل, آپ آئے ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر عبدالصمد آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے پروگرام کی. کل دوبارہ ہم سیم ٹائم سیم چینل پہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.